السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے، آج مجھے جامع مسجد کی خدمت کرتے ہوئے چوتھائی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ان آنکھوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جمعہ اور جامع مسجد کی 5 منزلیں اذان سے بہت قبل پر ہو جایا کرتی تھی، اور جامع مسجد کی محبت میں لوگ جوق در جوق بہت پہلے سے آ کر عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تراویح کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 5 منزلیں فل رہتی تھی، اور لوگ دور و دراز سے کوئی اپنے گھر روزہ افطار کر کے آتا تھا، اور کوئی مسجد میں ہی آ کر افطار کرتا تھا، اور یہیں عبادت و تلاوت میں مشغول رہتا تھا، یہاں تک کہ تراویح اور درس قرآن میں شرکت کر کے پھر اپنے گھر کو جایا کرتا تھا۔ یقیناً آج ان نمازیوں کی جامع مسجد کی محبت میں یہاں نماز پڑھنے اور درس قرآن میں شرکت کے لیے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی اور ان کے جذبات مچل رہے ہوں گے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اس قربانی پر پورا اجر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی قربانی جو جامع مسجد میں نہانے کی دے رہے ہیں، وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو ناحق کسی کی جان تلف کرتا ہے یا کسی کی جان گنوا دیتا ہے، ایک آدمی کے ساتھ بھی اگر اس نے کیا ہے تو ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو ختم کر دیا ہو، اور اگر کسی ایک آدمی کی بھی جان اس نے بچا لی ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو محفوظ کر لیا ہو اور ان کی جان بچا لی ہو۔ یقیناً ہم اور پوری انسانیت اس مہلک بیماری سے جو اس وقت میں ایک کورونا وائرس کی شکل کے اندر چل رہی ہے، اس سے محفوظ رہیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی، ورنہ مسلمان جمعے کی قربانی کبھی نہیں دے سکتے۔ کیسا بھی دین سے ناواقف ہو لیکن جمعے کی نماز میں ضرور آتا ہے، لیکن اس وقت میں جمعے کی نماز میں مسجد میں نہ آ کر اپنے گھروں میں، اور تراویح کی نماز میں نہ آ کر اپنے گھروں میں پڑھنا، یہ یقیناً بہت بڑی قربانی ہے۔ اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بہت پہلے سے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً اجر عطا فرمائیں گے اور دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے جو اذان سننے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے، آج وہ آنا چاہتے ہیں لیکن مسجد کے دروازے ان کے لیے بند ہیں، اور مسجد میں وہ باوجود چاہنے کے نہیں آ پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسی توبہ کریں کہ بالکل وہ مسجد کا دروازہ اور اللہ کے گھر کا دروازہ وہ کبھی پوری زندگی مرتے دم تک نہ چھوڑیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے آج جو ضروری بات عرض کرنی ہے جمعے کے اندر، وہ گزشتہ جمعے کو فضائل رمضان کے سلسلے میں نے ضروری گزارشات کی تھی۔ اس موقع پر یہ بات عرض کرنی ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے جو 5 اہم ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ ایمان کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ اسلام اور ایمان تو ہر وقت ضروری ہے، نماز 24 گھنٹے میں 5 وقت ضروری ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو اپنی شرائط کے ساتھ میں مالدار مسلمان پر فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ نے جو مسلمان کو مال دیا ہے، سال گزر جانے کے بعد، اس کی شرائط پوری ہو جانے کے بعد
کچھ غریب مسلمانوں کا اللہ نے اس میں حق رکھا ہے، تاکہ سال پورا ہو جانے پر اور شرائط پورا ہو جانے پر مالدار مسلمان غریبوں کے اس حق کو اپنے مال سے الگ کرے اور اس کو خود پہنچانے کی غریبوں تک کوشش کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور اس میں بہت بڑی وجہ ہے اس کی، اور وہ یہ ہے کہ نماز میں اللہ نے روزی کی برکت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جب مسلمان نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزی کو دینے کا وعدہ فرمایا ہے نماز کے اہتمام پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 5 طرح سے اعزاز فرماتے ہیں اور اس کی روزی اور رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا وعدہ ہے۔ یہاں تک اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں کہ اس کو اتنے مال کا مالک بنا دیتے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن کریم میں اکثر نماز کو ذکر فرمایا ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تقریباً 82 مقامات پر، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار ارشادات ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمائے۔ مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے کے اور بڑھنے کے ہیں۔ جب کوئی مالدار مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال ہر قسم کی گندگی سے، چوری چکاری سے، مال ضائع ہو جانے سے، چوروں کی نظر سے اور ہر قسم کی آفات سے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ مال اللہ تعالیٰ اس کا بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سودی معاملات سے کمائے ہوئے مال کو گھٹاتے ہیں، اور صدقہ اور خیرات اگر آدمی مال میں کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ کس طرح بڑھاتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جسے ایک آدمی زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے ایک پودا اگتا ہے، اس پودے میں 7 بالیں اور شاخیں لگتی ہیں، اور ہر بال اور شاخ میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے کے بدلے میں اس کو 700 دانے ملے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر 1 روپیہ آدمی خرچ کرتا ہے تو کم سے کم درجے کے اندر اس کو 700 گنا عطا فرماتے ہیں اجر، اور پھر اللہ تعالیٰ کتنا اپنی مرضی سے اور اپنے کرم سے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 2 فرشتے صبح کو سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے اور خرچ نہ کرنے والے کے مال کو گھٹا دے۔ فرشتوں کی دعا ہمیں لگتی ہے اگر ہم مال خرچ کریں گے اللہ کا دیا ہوا۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشاروں پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہو رہا ہے خرچ کرنے کا تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، باوجود اس بات کے کہ اللہ کا حکم ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور خرچ کرنے کا، اور ہم اگر اپنے مال کو خرچ نہ کریں اور غریبوں کا جو حق ہمارے مال میں سال کے پورا ہونے پر بنتا ہے وہ ان تک اگر نہ پہنچایا جائے تو بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانے کے طور پر رکھتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور مالی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو فرمایا ان کو دردناک عذاب کی آپ خبر سنا دیجیے۔ کیا عذاب ہوگا آخرت میں؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ مال جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی کمروں کو اس سے داغ دیا جائے گا،
علماء نے اس میں ایک بڑا نقطہ لکھا ہے کہ یہ 3 چیزیں قرآن کریم میں کیوں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب کسی مالدار مسلمان کے پاس میں کوئی غریب آتا تھا اور اپنی ضرورت کا اظہار کرتا تھا اور اس کو نہ دینا ہوتا تھا، وہ بخیل مسلمان سب سے پہلے اس سوالی کو دیکھ کر اپنی پیشانی پر بل لے آیا کرتا تھا، پیشانی میں سلوٹیں آ جایا کرتی تھی۔ پھر جب وہ زیادہ اصرار کرتا تھا تو اس سے پہلو تہی کر لیا کرتا تھا، رخ موڑ لیا کرتا تھا، اور پھر جب وہ زیادہ اصرار کرتا تھا تو آدمی پیٹھ پھیر کے چلا جایا کرتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، کمر کو داغ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات سے امید کی جاتی ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو ہر قسم کی گندگی سے اور ہر قسم کی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو محفوظ فرما دیں گے۔ مال کی زکوٰۃ جو فرض کی ہے اسلام نے، وہ بہت کم ہے اور بہت تھوڑے مال پر ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کماتا ہے اور اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر یا اور دوسری جگہ خوب خرچ کرتا ہے۔ کسی بھی اس کی آمدنی پر، جس طرح انکم ٹیکس ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اور اس کا جو پرسنٹیج گورنمنٹ نے طے کیا ہے وہ گورنمنٹ کو دے، زکوٰۃ اس طرح نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو آدمی خوب کمائے، خوب خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے، اچھا پہنے، اچھا کھائے، اپنے پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اللہ کے راستے میں اپنے پڑوسیوں پر، غریبوں پر خوب خرچ کرے۔ خرچ کرنے کے بعد جو مال اس کے پاس بچ جاتا ہے اور سال بھر اس کے پاس رکھا رہتا ہے، اس بچے ہوئے مال پر سال گزر جانے کے بعد پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں گے تو بہت تھوڑے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کو کوئی مالی تاوان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں نے مالدار ہونے کی درخواست کی، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ جب وہ مالدار ہو گئے تو ان سے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آپ نے دیا، لیکن انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کری، تو اللہ کا اتنا بڑا غضب اور قہر ان پر نازل ہوا کہ ان کو منافق قرار دے دیا گیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا، حضرت عمر نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے مالدار بننے کی تو درخواست کی لیکن اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اس بات کی کہ ہمیں یہ مہینہ مبارک ہے، رمضان المبارک میں جس طرح ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ ایک فریضہ ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں، اس لیے مالدار مسلمان عموماً اپنی زکوٰۃ رمضان المبارک ہی میں ادا کرتے ہیں، لہذا ہمیں خوب خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ روپیے پیسے کی زکوٰۃ، اسی طرح سونے چاندی کی زکوٰۃ، اسی طرح جو تجارتی مال ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ، یہ چند قسم کے اموال پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو روپیہ پیسہ جمع ہے، بینک بیلنس، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہماری مستورات کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، اس کے زیورات ہوتے ہیں، چاہے وہ پہن رہی ہوں یا انہوں نے ویسے ہی اس کو رکھ رکھا ہو، بہرحال اس کی زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں آئیں کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے ان سے یہ پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت میں تمہیں اس کے بدلے کے اندر آپ کے کنگن پہنائے جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز نہیں چاہتے یہ بات۔ آپ نے فرمایا اگر قیامت میں آگ سے بچنا چاہتی ہو تو اس سونے کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ہماری مستورات بہت سارے زیورات اپنے پاس رکھتی ہیں لیکن اپنے سونے چاندی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ ان کے لیے ایک بہت بڑا عذر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ آپ کے پاس بہت سے پیسے آپ کے شوہر کے گھر والوں کے دیے ہوئے جمع ہوتے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ اس میں سے ادا کریں۔ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنے شوہر سے کہیں تاکہ وہ اس کی زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ اپنے مال میں سے ادا کریں۔ خدا نہ خواستہ کوئی بھی شکل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس میں سے تھوڑا سا چاندی یا تھوڑا سا سونا آپ فروخت کر دیں، بیچ دیں اور اس کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔
کیونکہ اگر ہم نے اپنے اس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کری تو قیامت میں یہ گنجا سانپ بن کر اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق یا اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر قیامت میں ہمارے لیے پکڑ اور عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے آنے پائی کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور حساب لگا کر خاص طور سے میں پہلے بھی اپنے بیانات میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں کے اندر تاکہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے، اپنے پڑوسیوں میں تاکہ پڑوسیوں کے حقوق کا بھی ہمیں خیال رہے، اور غریب مسلمان جو اس وقت میں ان موجودہ حالات میں، اس مہاماری میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے گھروں میں ہیں، جو روزانہ اپنی مزدوری کرتے تھے اور کھاتے کماتے تھے، ایسے لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے اپنے روزانہ کے خرچے چلانے کی، لہذا ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے خود جا کر یا کسی ذریعے سے ان تک وہ زکوٰۃ کے پیسے پہنچائے جائیں تاکہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں۔ انشاءاللہ اگر ان کی دعاؤں سے، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو اللہ ہماری نسلوں تک کے فاقوں کو اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔